الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. گزشتہ نشست میں سورۃ الزخرف کے مضامین کا آغاز ہوا تھا اور اس عنوان پر گفتگو کی جا رہی تھی کہ مشرکین کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو فرشتے نامی جو مخلوق ہیں یہ اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی طرف تو بیٹیوں کی نسبت کرتے ہو لیکن خود اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے. جب تمہارے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو جائے تو تم شرم سے منہ چھپائے چھپائے پھرتے ہو. جب تمہارے ہاں بچی کی پیدائش ہو جائے تو تم اسے زندہ درگور کر دیتے ہو، لیکن اللہ کی طرف تم بیٹیوں کی نسبت کرتے ہو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اشہدوا خلقہم، کہ جس وقت اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی تخلیق ان کے گمان کے مطابق اپنی بیٹیوں کی حیثیت سے فرما رہے تھے تو کیا تم لوگ اس وقت وہاں پر موجود تھے؟ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں قرار دیا؟ تو یہ صرف تمہاری ایک اندھیرے میں چلایا ہوا تیر ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں ہے. یہ مضمون چل رہا ہے، لیکن اس مضمون میں درمیان میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے متعلق ایک مختصر سا جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو عورتوں کی تخلیق کی گئی ہے ان کے متعلق اللہ پاک یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کہ اگر اللہ نے کسی مخلوق کو اپنی بیٹیاں بنانا ہوتا تو کیا اللہ کسی ایسی مخلوق کو اپنی بیٹی بناتا کہ جس کو تخلیق ہی زیورات کے لیے کیا گیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ خواتین کے میں مردوں کی نسبت زیور، سونے اور چاندی کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مرد پر سونے اور چاندی کے زیورات کو حرام قرار دیا ہے سوائے چاندی کی انگوٹھی کے. مرد صرف ایک چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی قسم کا زیور وہ مرد کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، نہ بریسلٹ کی شکل میں، نہ چین کی شکل میں، نہ کانٹوں کی شکل میں، نہ کوکے کی شکل میں، کسی بھی شکل میں مرد کے لیے کسی بھی دھات کا زیور استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں نا کہ عورتوں کی تخلیق ہی ہم نے زیورات کے لیے فرمائی ہے، زیورات سے کی محبت ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عورتوں کے لیے زیورات استعمال کرنا جائز ہے. جب بھی عید کا موقع آتا ہے، خاص طور پہ بڑی عید کا موقع یا زکوٰۃ کے مسائل، تو وہاں پہ یہ مسئلہ ضرور بیچ میں آتا ہے کہ جی زیور کے اوپر زکوٰۃ ہے. تو میں ہمیشہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے عرض کیا کرتا ہوں کہ جو عورت کی ملکیت میں جو چیز ہے اس کا ذمہ دار شوہر نہیں ہے، یعنی شوہر اس کی زکوٰۃ کا، اس کی قربانی کا ذمہ دار نہیں ہے. بالکل اسی طرح عورت اپنے شوہر کی قربانی اور زکوٰۃ کی ذمہ دار نہیں ہے. جس کی ملکیت میں ہے وہ خود ادا کرے. تو پھر وہی جو سوال آتا ہے کہ جی ہم تو کماتی نہیں تو ہم پھر کہاں سے زکوٰۃ ادا کریں، ہم کہاں سے قربانی کریں؟ تو اس کا جواب میں ہمیشہ یہی دیا کرتا ہوں کہ زیور بیچ دو یا زیور اپنے شوہر کی ملکیت میں دے دو، جس کے لیے وہ خواتین کسی بھی صورت میں راضی نہیں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پہ عورتوں کے دلوں کے اندر زیورات کی محبت پیدا کر دی ہے. تو بہرحال یہاں پہ جس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس مخلوق کو اللہ پاک نے زیورات میں کھیلنے کودنے کے لیے پیدا کیا اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بیٹیاں بنائے گا. اور اس بات پر تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کیا تم لوگ وہاں پر موجود تھے
کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ اپنے لیے بیٹیوں کی تخلیق فرما رہا ہے؟ تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف یہ تمہارا اندھیرے میں چلایا ہوا تیر ہے، تمہارا بہتان ہے جو تم اللہ کے اوپر باندھتے ہو۔ نبی مکرم سب بولے بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تکلیف برداشت کرنے والوں میں سب سے بڑا اللہ ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ تکلیف دی جاتی ہے اور اللہ سب سے زیادہ تکلیف کو برداشت کرتے ہیں۔ فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ کی طرف لوگ اولاد کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اولاد سے بری ہیں۔ میں نے گزشتہ نشست میں بھی یہ جملہ عرض کیا تھا کہ نہ اللہ کا کوئی ماں ہے، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے کوئی بچے ہیں۔ ہاں وہ خالق ہے، باقی تمام کی تمام کائنات اس کی مخلوق ہے۔ ریت کے ذرے سے لے کر ساتوں آسمان تک یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ عرش الہی اللہ کی مخلوق ہے، کرسی اللہ کی مخلوق ہے، انبیاء اللہ کی مخلوق ہیں، اولیاء اللہ اللہ کی مخلوق ہیں، عام انسان اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، چرند پرند، سمندر دریا، پہاڑ، بادل، بارش، یہ ساری کی ساری کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ ان سب کا خالق ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو انہی مشرکین نے ایک سوال اٹھایا، وہ سوال یہ انہوں نے اٹھایا کہ بھائی اگر یہ شرک کرنا اتنی ہی بری بات ہے، اتنی ہی غلط چیز ہے، تو اللہ ہمیں شرک کرنے کیوں دے رہا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک کرتے ہی نہ۔ سوال سمجھ میں آیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر شرک کرنا بری بات ہے تو ہمیں اللہ شرک کرنے کیوں دے رہا ہے؟ ہم جو شرک کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ اولاد کو تجویز کر رہے ہیں یا بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ ہم اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ کی منشا سے کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ غلط چیز ہے تو اللہ ہمیں تباہ و برباد کیوں نہیں کر دیتا، اور اگر یہ غلط چیز نہیں ہے اور ہم تباہ و برباد نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی رضا اس میں شامل ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم کر ہی جاؤ۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے وہ تو میں ابھی بعد میں ذکر کروں گا، لیکن مفسرین نے اس حوالے سے جو تقریر لکھی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، دل پذیر ہے۔ اس کے چند جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں مسئلہ سمجھانے کے لیے، کہ بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے میں بندے کو رخصت دے رکھی ہے، ڈھیل دے رکھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کسی مسئلے پر ڈھیل دے کر رکھی ہوئی ہے، پکڑ نہیں کر رہے ہیں اللہ فی الفور اس کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے۔ بھائی یہ بڑی آسان سی بات ہے جو ہم بارہا پڑھ کر بھی آ چکے ہیں کہ دنیا تو ہے ہی دارالامتحان، یہاں تو جزا اور سزا کے فیصلے ہونے ہی نہیں، جزا اور سزا کے فیصلے تو ہونے ہی آخرت میں جا کر ہیں، یہ تو ہے ہی دارالامتحان۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار بنایا ہے، خود قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستوں کی طرف رہنمائی بندے کی کر دی ہے، ایک خیر کا راستہ ہے، ایک شر کا راستہ ہے۔ اب یہ تمہارے اپنے اوپر منحصر ہے، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ جو تم میں سے مومن بننا چاہے وہ مومن بن جائے، جو کافر بننا چاہے وہ کافر بن جائے۔ بھئی ہم نے تو اچھائی اور برائی دونوں راستے تمہیں دکھا دیے۔ اب تم میں سے بعض لوگ مومن ہوں گے، بعض لوگ کافر ہوں گے، جو قبول کر لے گا وہ مومن، جو قبول نہیں کرے گا وہ کافر ہوگا۔ تو تمہارا یہ کہنا کہ ہم چونکہ شرک کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر اللہ کی پکڑ بھی کوئی نہیں آ رہی، اللہ کا عذاب بھی کوئی نہیں آ رہا، تو اللہ ہم سے راضی ہے تبھی تو ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کا یہاں پر جواب بیان فرمایا ہے وہ جواب نقلی بیان ہے، نقلی وہ والا نہیں، جعلی والا نقلی نہیں، یہ ابھی اور نقلی میں استعمال ہوتا ہے، میں اس کا ابھی آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، بھائی تمہارے پاس تمہارے اس دعوے کی کوئی نقلی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں دلیل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عقلی دلیل ہوتی ہے، ایک نقلی دلیل ہوتی ہے۔ عقلی دلیل وہ ہوتی ہے کہ جو انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کسی دعوے پر جو دلیل پیش کرتا ہے اس کو عقلی دلیل کہتے ہیں، اور نقلی دلیل وہ ہوتی ہے جو سینہ بسینہ نقل ہوتی ہوئی آ رہی ہو، جیسے قرآن۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی تم نماز کیوں پڑھتے ہو
تو ہمارے پاس اس کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس نقلی دلیل ہے کہ جی قرآن میں حکم آ گیا اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ بات اب سمجھ میں آئی؟ تو اللہ نے ان سے یہاں پر نقلی دلیل کا مطالبہ کیا ہے۔ نقلی سے مراد جو نقل ہوتی بھی آ رہی ہے کہ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کہ یہ جو دعویٰ تم کر رہے ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہے اس لیے ہم شرک کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، اس دعوے پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی سند ہے، کوئی تحریر ہے، کوئی اللہ کا کلام ہے، کوئی اللہ کے نبی کا پیغام ہے؟ کچھ ہے تو سامنے لے کر آؤ، اور اگر کچھ نہیں ہے تو پھر اس بات کو تسلیم کرو کہ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، کہ بھئی ہم تو اپنے باپ داداؤں کو جیسا ہم نے کرتے ہوئے دیکھا وہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ باپ داداؤں کو جیسا کرتا ہوا دیکھا ویسا ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کو بولا جاتا ہے اندھی تقلید، اور یہ اندھی تقلید شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ بھئی فلاں یہ کام کر رہے ہیں لہٰذا ہم بھی یہ کام کریں۔ آج ہمارے پاس بھی یہی دلیل ہوتی ہے، کسی غلط کام کی ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ جی سارے ہی کرن رہے ہیں تو ایسے بھی کر لینے ہیں۔ تو بھئی سارے ہی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ساروں کے کرنے سے وہ کام جائز تو نہیں ہو جائے گا؟ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ معاشرے کے ایک علاقہ ہے، وہاں پہ 50,000 لوگ رہتے ہیں، اس میں سے 30,000 لوگ خدا نہ خواستہ چوری کرنا شروع کر دیں، تو کیا باقی 20,000 ان 30,000 کی چوری کو اپنے جواز کی دلیل بنا سکتے ہیں کہ جی چونکہ وہ 30,000 بھی چوری کر رہے ہیں لہٰذا ہم بھی چوری کریں گے؟ تو یہ کہنا کہ جی وہ سارے ہی یہ کرتے ہیں لہٰذا ہم بھی یہ کریں گے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل تو یہ ہے کہ ہاں تمہارے پاس کوئی آسمانی صحیفہ ہو، کوئی نبی کا پیغام ہو، کوئی اللہ کا کلام ہو، اس بات پر دلیل ہو تو وہ لے کر آؤ، اس کو ہم پھر تسلیم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے کہ تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، بس تم اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں پڑے ہوئے ہو کہ انہوں نے جو کیا تم بھی وہی کر رہے ہو۔ اب اصولی طور پہ اب جب ہر بات عقل پہ ہی کے پیمانے پر ہی پرکھنی ہے تو پھر اصولی طور پہ تو یہ بات تھی کہ باپ دادا جو کر رہے تھے اب جو ان سے بہتر آ گیا اس کو مان لو۔ بھائی غلطی تسلیم کرو کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے، اب جو چیز تمہارے سامنے آ رہی ہے وہ باپ داداؤں کے دین سے ہزارہ درجے بہتر ہے، عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم اس کو تسلیم کر لو۔ لیکن بات یہی ہے کہ نہ عقل ہے نہ نقل ہے، جب عقل بھی نہ ہو نقل بھی نہ ہو تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک میرا خیال ہے گفتگو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب چونکہ یہ ایک دعویٰ تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے، بیان تسلسل کے ساتھ توحید کا چل رہا ہے، اور کائنات کے سب سے بڑے موحد اور کائنات کی سب سے بڑی وہ ہستی کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پہ توحید کے درس کا آغاز کیا، مشکل اوقات میں، مشکل گھڑیوں میں، مشکل مرحلے میں، مشکل ترین معاشرے میں، وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی توحید کے پیرائے میں تذکرہ آئے گا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ وہاں پر ضرور آئے گا۔ میں مختصراً ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کچھ باتیں عرض کر کے تو پھر آگے بات کو لے کر چلتا ہوں۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، جن بتوں کی یا جن مورتیوں کی تم پرستش کرتے ہو میں تمہارے اس عمل سے بری الذمہ ہوں، میں تمہارے اس عمل میں شریک کار نہیں ہوں۔ سورہ انعام میں ہم جاتے ہیں، سورہ انعام میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مختصر سا واقعہ ذکر کیا گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جی ان کا مناظرہ ہوا تھا باقاعدہ طور پہ اپنی قوم والوں کے ساتھ، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں مناظرہ تو نہیں تھا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سمجھانے کے لیے یہ طرز اختیار فرمایا تھا۔ بابل کا مشہور شہر ہے، وہاں پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہاں پر جو لوگ آباد تھے ان میں سے اکثریت جو تھی وہ صابی تھے۔ صابی کون لوگ ہیں؟ اس میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ صابی ستارہ پرست، جو ستاروں کو پوجتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ صابی سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی دین نہیں ہوتا، لیکن وہاں پر ستاروں کو پوجنے والے بھی موجود تھے اور بتوں کو پوجنے والے بھی موجود تھے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا دعویٰ سمجھانے کے لیے جو کلام کا طرز اختیار فرمایا بڑا خوبصورت۔ ستارے دیکھے رات کو چمکتے ہوئے
تو فرمایا کہ یہ ستارے بڑے خوبصورت ہیں، کیسے اپنی چمک دکھلا رہے ہیں، جو اتنا خوبصورت ہو یقیناً یہی میرا خدا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب وہ دن نکلا اور ستارے چھپ گئے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو چھپ گیا وہ میرا خدا، جو جس کا باقی رہنے کا اپنا اختیار ہی نہیں ہے، وہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اگلے دن جب دیکھا تو رات چاند ہے، چاند تو ستاروں سے بھی زیادہ اپنی چمک دمک دکھلا رہا ہے اور ستاروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، تو یہی میرا خدا ہوگا۔ لیکن فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، جب دن نکلا چاند چھپ گیا تو انہوں نے کہا جو چھپ گیا وہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے گمراہی سے بچا لیا۔ اب اگلے دن سورج کو دیکھا تو جب سورج کو دیکھا تو فرمایا کہ ھذا ربی ھذا اکبر، یہی میرا رب ہو سکتا ہے، یہ زیادہ بڑا ہے، اس کی روشنی بھی زیادہ ہے، اس کی چمک دمک بھی زیادہ ہے۔ لیکن جب سورج بھی چھپ گیا تو فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب سورج بھی چھپ گیا تو پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا اللہ میں اپنی اس قوم کے شرک کے جرم سے بری الذمہ ہوں، میں ان کے ساتھ شریک کار نہیں ہوں۔ باقی واقعات سورہ انبیاء میں بھی گزر چکے ہیں، میں وہاں بھی تذکرہ کر کے آ چکا ہوں۔ یہاں پہ بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہی ارشاد فرمائی کہ الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، بھئی جس نے میری تخلیق فرمائی ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے ہدایت کے راستے پہ بھی چلائے گا۔ اچھا، یہاں پہ آپ حضرات کے علم میں اضافے کے لیے ایک بڑی دلچسپ بات ہے، وہ عرض کر دوں۔ اللہ تعالی جو کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، کائنات کی تخلیق کے حوالے سے قرآن کریم نے مختلف الفاظ ذکر کیے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کو بتایا گیا، تخلیق کی صفت کو بیان کیا گیا۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا بدیع السماوات والارض، ایک لفظ استعمال ہوا اللہ خالق کل شیء، ایک لفظ استعمال ہوا الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ تینوں کا معنی ہے پیدا کرنے والا، لیکن ٹیکنیکلی ان تینوں کے معنی میں فرق ہے۔ وہ فرق سمجھ لیں، بڑی دلچسپ بات ہے، انشاءاللہ اللہ کرے کہ یاد بھی رہے۔ جو خلق ہے نا، خالق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیدا کر دینے والا، کسی چیز کو بنا دینے والا، عام یہ سمپل سے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ فاطر کا لفظ، جو یہاں پہ بھی آیا، فاطر کا معنی بھی پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ مزید وضاحت سے پہلے میں ایک روایت آپ کے سامنے نقل کر دوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اس لفظ کے معنی کی بہت کھوج میں تھا کہ فطر کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ عربی ہیں، عربی دان ہیں، لیکن ان کو بھی معنی تلاش کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم دو اردو کے الفاظ پڑھ کے تو ہم قرآن کے مفسر کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ عربی دان ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس معنی کی تلاش کرنی پڑی، کھوج لگانا پڑا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میرے سامنے دو دیہاتی آدمیوں کا جھگڑا ہو رہا تھا، اور جھگڑا کس بات پر ہو رہا تھا؟ ایک کنویں کی ملکیت پر جھگڑا ہو رہا تھا۔ ایک دیہاتی کہہ رہا تھا کہ جی یہ کنواں میرا ہے، دوسرا دیہاتی کہہ رہا تھا کہ یہ کنواں میرا ہے۔ تو پہلے دیہاتی نے کہا کہ بھئی تو اس کنویں کا مالک کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ انا فطرتہ، حالانکہ میں نے سب سے پہلے اس کنویں کو کھودا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت فاطر کا معنی جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا۔ فاطر کا اب کیا معنی ہوگا؟ فاطر کا معنی یہ ہوگا کہ سب سے پہلے کسی چیز کو پیدا کرنے والا۔ آسمانوں کو سب سے پہلے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ زمین کو سب سے پہلے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ انسان کو سب سے پہلے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تو جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کو سب سے پہلے کس نے پیدا کیا بھائی؟ اللہ نے۔ بعد میں اللہ پاک نے پھر آگے اسباب پیدا فرما دیے، وسائل پیدا فرما دیے۔ اور تیسرا لفظ کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض۔ اس کا معنی کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے، بدیع کا معنی ہوتا ہے بغیر نمونے کے، بغیر ماڈل کے کسی چیز کو پیدا کر دینا۔
اللہ تعالیٰ نے جب آسمانوں کی تخلیق فرمائی تو اللہ کے پاس پہلے آسمانوں کا کوئی ماڈل موجود نہیں تھا، زمین کا کوئی ماڈل موجود نہیں تھا، انسانوں کا کوئی ماڈل موجود نہیں تھا، فرشتوں کا، جنات کا، ہر مخلوق کا کوئی ماڈل پہلے سے اللہ کے پاس موجود نہیں تھا۔ بغیر نمونے کے اور بغیر ماڈل کے اللہ پاک نے اس پوری کی پوری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں پر اپنی قوم کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، بھائی اس نے مجھے پیدا کیا ہے نا، سب سے پہلے اسی نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا کہ مجھے کس راستے پر چلنا ہے۔ توحید کے میں نے بار بار آپ کے سامنے یہی بات عرض کی کہ قرآن کو پڑھتے چلے جائیں گے، نئے نئے موتی نکھر کے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ مضمون ایک ہی ہے، 10 جگہ پر آپ کو ایک ہی مضمون ملے گا، لیکن 10 جگہ پر انداز بیاں مختلف ہوگا۔ اور پھر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس راستے کی طرف ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی فرما دی، وہ راستہ صرف ابراہیم علیہ السلام تک محدود نہیں رہا، بلکہ آگے اولاد در اولاد وہ راستہ آگے نقل ہوتا ہی چلا گیا، وہ راستہ چلتا ہی چلا گیا۔ اب اس راستے کی آخری منزل کیا ہے؟ بھائی جنت ہے۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام کا راستہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے بھائی تم لوگ؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی رب ہے اور آپ کے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ اور آباء و اجداد کا رب کون ہے بھائی؟ اللہ۔ تو ہم آپ کے چلے جانے کے بعد بھی ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ تو یہاں پر اس حوالے سے ان مضامین کو ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد جو مضمون یہاں پر آ رہا ہے وہ وہی مضمون ہے جو مشرکین مکہ کی ایک رٹی رٹائی سی بات تھی۔ وہ کیا؟ اعتراض کیا تھا کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ یہ جو قرآن ہے، چلو مان لیا، اول تو ہم مانتے ہی نہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن چلو مان لیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو پھر ہمارا سوال یہ ہے، ہمارا اعتراض یہ ہے کہ یہ قرآن عرب کے کسی بڑے سردار پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ قریش کے غریب گھرانے کے یتیم بچے پر ہی قرآن کیوں نازل ہوا؟ ابو جہل پر نازل ہوتا، ابو لہب پر نازل ہوتا، عتبہ پر نازل ہوتا، شیبہ پر نازل ہوتا تو شاید ہم یہ قرآن مان بھی لیتے، لیکن چونکہ یہ قرآن ایک غریب اور یتیم بچے پر نازل ہوا ہے، لہذا ہم اس قرآن کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، دو باتیں یہاں پر میں صرف آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ دنیا کے اندر کسی کا خوشحال ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ بھی ہے، اور دنیا میں کسی کا خستہ حال ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے یا وہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے۔ یہ معیار اللہ کے ہاں ہے ہی نہیں، یہ کرائٹیریا اللہ کے نزدیک ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نزدیک کرائٹیریا کیا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، جس آیت کو میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے تلاوت کر چکا ہوں کہ یہ جو نبوت کا مقام ہے نا، نبوت کا مقام یہ عبادتوں ریاضتوں سے ملنے والا مقام نہیں ہے، یہ اصطفائی مقام ہے کہ جس کو اللہ چاہیں گے اس کو مقام نبوت سے سرفراز فرمائیں گے۔ میں ایک جملہ ہمیشہ اس موقع پہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو نبوت نہیں ملا کرتی، نبوت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ نے مقام نبوت کے لیے خاص کر لیا ہے، جو اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہوتا ہے، جو اللہ کی نظر میں اس قابل ہوتا ہے کہ اسے نبی بنایا جائے۔ اللہ کی نظر میں محمد عربی، سب بولے بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کائنات کی وہ ہستی تھی کہ جس کو اللہ نے یہ سمجھا کہ ان پر قرآن نازل کیا جائے گا تو ان پر قرآن نازل کیا۔ ابو جہل، ابو لہب اس قابل نہیں تھے، عتبہ اور شیبہ اس قابل ہی
ہی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قابل سمجھا ہی نہیں، اس لیے ان پر قرآن نازل ہی نہیں کیا۔ تو یہ جو تمہارا بنایا ہوا کرائیٹیریا ہے نا کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے وہ عزت والا بھی زیادہ ہے، یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا کرائیٹیریا اور معیار ہے، یہ اللہ کا کرائیٹیریا نہیں ہے۔ اللہ کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں معزز وہ ہے جس کا تقوی، جو گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہوگا۔ تو یہاں پر بھی وہی بات چل رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ بات یہ ہے کہ جی یہ ہمیں ملنا چاہیے، ہمیں یہ نبوت مل جاتی، سرداروں میں سے کسی کو مل جاتی تو ہم جو ہے وہ اس نبوت کے حقدار ٹھہرتے۔ اگلی بات سمجھ لیں جو آخری بات ہے جس پر میں نے بات کو مکمل کرنا ہے، اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اہم یقسمون رحمت ربک، یہ جو ہدایت کا سفر ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، تو کیا اللہ کی رحمت اب تم تقسیم کرو گے یا اس سے پہلے تم نے تقسیم کی ہے؟ نہیں، اللہ فرمانے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، بھئی دین بھی ہم نے ہی تم تک پہنچایا ہے، دنیا کی زندگی گزارنے کے طریقے اور اسباب بھی ہم ہی تمہارے اندر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بہت بڑے مسئلے کا حل اللہ پاک نے بیان فرما دیا، جس پر ہم پہلے سورۃ الشورى کے اندر بھی گفتگو کر کے آ چکے ہیں۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ نبوت کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے، بھئی یہ میرا اختیار ہے، تمہارا اختیار ہے، تمہیں زیادہ مامے بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس کو نبوت دینی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس پر قرآن نازل کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس کو ہدایت کے راستے پر چلانا ہے اور کس کو گمراہی کے راستے پر ڈالنا ہے۔ تم ہمیں مشورے دینے کی، تمہارے مشورے دینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات کہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے معیشت اور اسباب معیشت بھی ہم نے ہی تقسیم کیے ہیں۔ اس پر میں پہلے بھی بات کر کے آ چکا ہوں کہ رزق کی تقسیم سراسر یہ پورا کا پورا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا ابھی 2-3 جمعے پہلے میں نے ایک بیان کیا تھا بیٹیوں کے حوالے سے، وہ واٹس ایپ پہ اور ادھر ادھر کافی دور تک وہ وائرل ہو گئی وہ پوسٹ جو ہے۔ ایک بندہ میرے پیچھے پڑ گیا ہاتھ دھو کے، وہ جی بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں نا جی وہ یہ کھا لو تو بیٹا پیدا ہوگا، یہ کھا لو تو بیٹا پیدا ہوگا، یہ کر لو گے تو یوں ہو جائے، مطلب وہ بڑی لمبی، وہ میں یہاں پر بیٹھ کر بیان نہیں کر سکتا، جو تفصیل میرے پاس وہاں پر آتی رہی۔ فلاں تاریخ کو اور فلاں دن کو جو ہے وہ بیٹے تقسیم ہوتے ہیں، فلاں تاریخ اور فلاں دن جو ہے وہ بیٹیاں تقسیم ہوتی ہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ میں نے کہا جی میں نے تو پہلے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس بہت علم ہے، میں تو جو قرآن میں پڑھا، جو حدیث میں پڑھا، وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ تو اب آپ قرآن کو پڑھیں۔ میں نے پھر ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا یہ جو اتنی لمبی چوڑی تقریر آپ نے مجھے لکھ کے بھیجی ہے، وہی بات جو قرآن بھی مشرکین سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ میں نے ان سے بھی پوچھا، میں نے کہا جی قرآن کی کوئی آیت، کوئی تفسیر، کسی مفسر کا قول، کسی صحابی کا قول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث، میں نے کہا ان 4-5 چیزوں میں سے کوئی چیز ہے تو مجھے آپ عنایت فرما دیجئے، میں اپنے دعوے سے رجوع کر لوں گا اور باقاعدہ طور پہ پھر اگلے جمعے بیٹھ کر بیان بھی کروں گا کہ جی میرا وہ دعویٰ غلط تھا کہ بیٹے بھی اللہ دیتا ہے، بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے، جس کو چاہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ خیر وہ جان چھوٹ گئی، بڑی مشکلوں سے عذاب سے جان چھڑائی میں نے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو رزق کی تقسیم کا معاملہ ہے نا، یہ مکمل طور پہ یہ بات ہمارے اختیار میں ہے۔ اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ رزق صرف پیسے کا، مال کا، دولت کا نام، ہماری ہر ضرورت جو ہے وہ رزق ہے۔ جتنی مخلوق اس دنیا کے اندر موجود ہے، اس مخلوق کی جو جو ضرورت ہے وہ رزق ہے۔ لباس میری ضرورت ہے، لباس میرے لیے رزق ہے۔ خوراک میری ضرورت ہے، خوراک میرے لیے رزق ہے۔ اور دوسری تیسری چیزیں، بیوی، بچے، ماں باپ، یہ سب میری ضرورت ہے، یہ سب اللہ کا رزق ہے۔ تو اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو رزق کی تقسیم ہے، یہ معاملہ سراسر ہم نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ، اور بعض لوگوں کو ہم نے زیادہ دے دیا، بعض لوگوں کو ہم نے تھوڑا دے دیا۔ وہ کائنات کا نظام چلانے کے لیے، دنیا کا نظام چلانے کے لیے، اس کے اوپر گفتگو میں تفصیل سے کر کے آ چکا ہوں کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اگر اللہ چاہتا تو بندوں کے اندر وافر مقدار میں رزق تقسیم کر دیتا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، پھر یہ سارے کے سارے زمین کے اندر فساد برپا کرتے۔ کیونکہ جب سب کے پاس دولت ہوتی
تو پھر سارے فرعون بنتے. جب سب کے پاس دولت ہوتی تو سارے پھنے خواہ, کوئی مزدور نہ ملتا, کوئی کام کرنے والا نہ ملتا, کوئی ملازم نہ ملتا. جب بھائی سارے ہی دولت مند ہیں تو کوئی ایک دولت مند کیوں کسی کے پاس جا کر ملازمت کرے گا؟ اسی لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کا نظام چلانے کے لیے رزق کی تقسیم ہم نے کی ہے, کسی کو زیادہ دیا ہے, کسی کو کم دیا ہے. اور اس بات کو میں دوبارہ دہراتا ہوا چلوں کہ اگر کسی کو زیادہ دیا ہے تو اس کی بھی آزمائش ہے, اگر کسی کو کم دیا ہے تو اس کی بھی آزمائش ہے. جس کو زیادہ دیا اس کی آزمائش یہ ہے کہ بھئی یہ اپنے حقوق پورے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, زکوٰۃ ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا, صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتا ہے کہ نہیں کرتا, کہیں اس مال کی وجہ سے اس کی گردن میں سریا تو نہیں آ رہا ہے. جس کو نہیں دیا, لوگ یہ کہتے ہیں جی جس کو دیا اس کا امتحان تو سمجھ میں آتا ہے, جس کو نہیں دیا اس کا کیا امتحان؟ بھائی اس کا بھی امتحان ہے کہ کہیں یہ ناشکری تو نہیں کر رہا اللہ کی. کاد الفقر ان یکون کفرا, فقر و فاقہ انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے. میں ایک دعا پڑھ رہا تھا, اس طرح کی جتنی بھی دعائیں ہیں, میں نے جتنی بھی دعائیں پڑھی, مجھے ایک بات پر بڑی تعجب ہوئی, بہت تعجب ہوا مجھے ایک بات پر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفر اور قرض, لفظ سمجھ میں آ گیا, کفر اور قرض, لون, جہاں بھی پناہ مانگی ان دونوں چیزوں سے ایک ساتھ پناہ مانگی ہے. اعوذ باللہ من الکفر والدین, یا اللہ میں کفر سے پناہ مانگتا ہوں اور میں قرض سے پناہ مانگتا ہوں. یہ اتنی خطرناک چیز ہے قرض. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی آدمی قرض لیتا ہے پھر وہ جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ کیا بولے گا؟ کل دے دوں گا, 2 دن بعد دے دوں گا, جسے ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ گولیاں گرانا. 1 مہینے بعد دے دوں گا, 4 مہینے بعد دے دوں گا. پیسے ہیں دیتا نہیں ہے, اسباب ہیں لیکن ادا نہیں کر رہا. کیوں؟ صرف پیسہ دبانے کا موڈ ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر بھی کفر سے پناہ مانگی ہے وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض سے بھی پناہ مانگی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے کہ بھئی نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, کہ بھئی یہ جو معیشت کی تقسیم ہے نا, یہ ہم نے اپنے اختیار میں رکھی ہے, اس میں کسی مخلوق کا رتی برابر بھی اختیار نہیں ہے. بات یہیں پر ختم ہوتی ہے. 2 گزارشات عرض کرنی ہے, ایک سوال کا جواب ہے اور ایک مسئلہ بیان کرنا ہے, پھر اس کے بعد ہم بات کو ختم کرتے ہیں. ہمارے ایک بھائی ہیں اس وقت یہاں پر موجود ہیں, رات کو میرے پاس آئے, آ کر انہوں نے ایک سوال کیا.